کہ علی بھائی نے تو ماشاءاللہ لاکھوں لوگوں کو توحید کی دولت دی ہے، اور ہوں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا کی ہے، اتنے لوگوں کی زندگی چینج کی ہے۔ لیکن میرا ان سے ایک چھوٹا سا اختلاف ہے، اس دور کا جو سب سے بڑا شرک ہے عوامی حاکمیت، وہ اس شرک سے کیوں نہیں روکتے عوام کو کیوں نہیں بتاتا کہ ان حکمرانوں کی یہ بات چھوڑو۔ جی نیکسٹ کوشچن نمبر 28 ہے سمیع اللہ بھائی کا، وزیر آباد سے پوچھ رہے ہیں کہ اس دور میں جو سب سے بڑا شرک عوامی حکمیت ہے، پھر آپ علی بھائی کیوں خلافت کے اوپر بات نہیں کرتے؟ جی میں خلافت کے اوپر بات کرتا ہوں، باقی لوگ تو صرف خلافت کے اوپر وی لاگز ریکارڈ کرواتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں خلافت ٹوٹی کیسے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت و ملوکیت لکھی تھی، اور وہ بھی چند لوگوں تک پہنچی تھی۔ میں نے تو ویڈیوز کے ذریعے کروڑوں لوگوں کو یہ بات بتائی ہے کہ خلافت کو توڑنے والا مجرم کون ہے، کس طریقے سے اسلام سے یہ نظام چھینا گیا ہے۔ تو الحمدللہ میں نے ہی ایکسپوز کیا اس کو۔ میں ماڈرن اسلامک ڈیموکریسی کو یا اسلامک سیکولرزم کو، جس میں ہر مکتب فکر کو اجازت ہو کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے، اور کسی کی مسجد میں کوئی دوسرے فرقے والا گھس جائے اسے نکالا نہیں جائے گا، میں اسے خلافت راشدہ کی ماڈرن فارم سمجھتا ہوں۔ اور میں خلافت کے حوالے سے سب سے بیسٹ ماڈل جو ہے حضرت علی کی خلافت کو سمجھتا ہوں، جو پورے کنسنسس کے ساتھ ہوئی ہے، اوپنلی ہوئی ہے۔ حضرت علی کی خلافت ایک ایسی خلافت ہے کہ جو اوپنلی مسجد نبوی شریف میں حضرت علی نے انکار کیا ہے اس خلافت کو قبول کرنے سے، کیونکہ معاملات بگڑ چکے تھے بنو امیہ کے، ان کو پتا تھا یہ میرے کھاتے میں قتل عثمان کو ڈال دیں گے۔ تو جب سب لوگوں نے کہا آپ سے زیادہ سوٹیبل پرسن کو نہیں، انہوں نے کہا جس نے اختلاف کرنا ہے ابھی کر لے، بعد میں پھر کوئی ایسی بات نہ کرے۔ تو زبردستی جب لوگوں نے ایگری کیا کہ آپ کو بننا چاہیے، پھر انہوں نے یہ بوجھ اٹھایا۔ تو اس دور میں قبائلی سسٹم کے اندر قبیلوں کے سردار فیصلہ کرتے تھے، اور وہ قبیلے کے سردار کی ووٹ پورے قبیلے کی ووٹ شمار ہوتی تھی۔ اس کی ماڈرن فارم آج کل کی اسلامک ڈیموکریسی ہے، اور اسلامک ڈیموکریسی سے مراد میری وہ والی ڈیموکریسی جس میں حرام اور حلال کا فیصلہ کثرت رائے سے نہیں ہوگا، وہ قرآن و سنت سے ہوگا، حلال کے دائرے کے اندر اندر کثرت رائے دیکھی جائے گی۔ تو الحمدللہ میں ہی بات کرتا ہوں۔ اور یاد رکھیے گا خلافت کی یعنی راستے میں سب سے بڑی جو ہرڈل ہے نا، وہ فرقوں کا اختلاف ہے۔ اللہ نہ کرے کہ بریلویوں کی خلافت قائم ہو جائے، یہ سب سے پہلے تنظیم اسلامی اور جماعت اسلامی کے نا ان کے قیمہ بنائیں گے، وہ قیمہ بھی نہیں ملے گا آپ کو، قبریں بھی ان کی ڈھونڈنی پڑے گی، وہ نہیں ملے گی، کیونکہ وہ ان کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں۔ تو جو خلافت کے نام کے اوپر پوری زندگی لوگوں کا لہو گرماتے رہے، سب سے پہلے خلافت کے شہداء وہ بنے گے، کیونکہ یہ ملک تو بریلویوں کا ہے، اکثریت تو بریلویوں کی ہے۔ جب تک آپ بریلویوں کو صحیح بات نہیں بتاتے ہیں، وہ ایگری نہیں کرتے ہیں، اس وقت تک آپ کبھی بھی یہ رسک نہیں لے سکتے کہ کوئی کسی مذہبی جماعت کی حکومت یہاں پہ آ جائے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ اہل حدیث کے ہاتھ میں دے دیں گے حکومت، وہ تو بریلویوں کے مزار توڑیں گے۔ اب جب بریلویوں کے مزار وہ توڑیں گے، تو بریلویوں کے مزار تو آرمی چیف نہیں توڑوا سکتا، پرائم منسٹر نہیں توڑوا سکتا۔ مجھے کو داتا دربار کوئی جو ہے وہ اس کو توڑ کے بتائے، جتنا بڑے سے بڑا مرضی مواحد ہو کوئی، ملک کے اندر آگ لگ جائے گی، کیونکہ اکثریت بریلویوں کی ہے۔ جب تک آپ ان کو تیار ہی نہیں کرتے کہ انہوں نے اسلام کے مطابق چلنا ہے، جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے کوئی گریلا وار نہیں کی ہے، کوئی خلافت اس حوالے سے قائم نہیں کی ہے کہ آپ نے گریلا وار کر کے تو بت توڑوا دیے ہوں، نہیں، پورا ٹائم لیا ہے۔ پھر انہی لوگوں نے وہ بت توڑے ہیں جنہوں نے وہ بت تراشے ہوئے تھے، پتہ ہے مکہ کے موقع پر، ورنہ آپ کے لیے مسئلہ تھا، آپ 13 سال خود مکے میں اس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے جس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے۔ کیوں نہیں ایک رات کو گریلا فائٹر بھیجے، حضرت حمزہ یا حضرت علی کی قیادت میں جا کے توڑ دیتے بت؟ نہیں توڑوائے، آپ کو پتا تھا اس کا نقصان ہوگا۔ پھر مدینہ شریف میں بھی رہتے ہوئے آپ نے جو 8 سال برداشت کیا، اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے جس کے اندر 360 بت تھے۔ پھر جب وہ تطہیر ہوئی، وہی قریش مکہ جنہوں نے یہ بت تراشے ہوئے تھے، جب وہ اس چیز کے لیے آمادہ ہوئے، تو پھر ان کے اوپر وہ والا معاملہ اسلامی نظام کا قائم کیا گیا۔ تو یہ تو ملک ہے بھائی بریلویوں کا، بریلوی تو اسلامی نظام نہیں آنے دیں گے یہاں پہ، سیدھی سی بات ہے۔ ان کے نزدیک اسلامی نظام بس یہی ہے کہ آپ عورتوں کو پردہ کروا لیں، مردوں کو داڑھی رکھوا لیں، سود کی حرمت، اور یہ 2-4 باتیں ہوں گی۔ توحید جو بنیاد ہے اسلام کی، وہ تو بالکل ہضم نہیں کریں گے، بلکہ وہ والی جو ننگی توحید ہے، جو بالکل واضح، ہمارے استاد ڈاکٹر سراج صاحب اسے ننگی توحید کہتے تھے، ننگا فلسفہ، وہ تو بھائی دیوبندیوں کو بھی ہضم نہیں ہوگا۔
ان کے بزرگ بھی سارے قبروں سے مانگنے والے تھے. میں نے یہ تب یہ صاف کی ہے نا, تنظیم اسلامی کے امیر صاحب نے بدنیتی کے اوپر نہیں, بھول پن میں میرے بارے میں کچھ ورڈک دی تھی, تو میں نے الحمدللہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے, وہ آپ دیکھ لیں.